قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وراج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ جو مریض پڑھائی نہیں کر سکتے وہ اپنا علاج خود کیسے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جدران بھائی، بہت اہم سوال ہے۔ ہم دیکھیں گے یہ سوال کے 2-3 پہلو ہیں، کس طرح کس معاملے میں یہ سوال آتا ہے، کس پہلو میں یہ سوال آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مریض پڑھائی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ مریض پر جادو کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ پڑھائی نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ پڑھائی کرتا ہے تو اس پر جنات کا حملہ ہو جاتا ہے۔ تیسری یہ وجہ ہے کہ اس میں سستی بہت زیادہ ہے۔ چوتھی یہ وجہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھنا نہیں جانتا۔ اب چاروں پہلوؤں کو ہم الگ الگ جو ہے نا وہ کریں گے اس کا کہ کس طرح سے وہ کرے۔ سب سے پہلا، جس پر جادو کا بہت زیادہ غلبہ ہے۔ اب جادو کا غلبہ اتنا ہے کہ اس کو پڑھائی میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ ہی نہیں پاتا۔ پڑھتا ہے تو جسم بوجھل ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یا جادو کا مرض اس حد تک اس کے اندر سرایت کر چکا ہے کہ وہ علاج اپنا کر ہی نہیں پاتا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک بندہ، اب دیکھیں نا، اب ہم ہماری ویڈیوز یا ہمیں لوگ جو سنتے ہیں تقریباً 50 کے قریب ممالک میں سن رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اب وہاں تک ہم وہ ہمارے پاس تو نہیں آ سکتے۔ بالکل۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الحمدللہ انہیں پڑھائی بتاتے ہیں۔ اب ایک بندہ پڑھائی کر ہی نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ بالکل۔ اس کے لیے یہ ہے، جو ایسا بندہ جو پڑھائی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی ہم نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ اس کو جو اس حد تک جادو جنات کا مسئلہ ہے اس کا کیا علاج ہے۔ دوسرا بندہ جس پر جنات کا حملہ ہونے کا خطرہ ہے، یعنی جنات، مثلا اس کو جنات کا مسئلہ ہے، اب وہ پڑھائی کرتا ہے، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ وہ پڑھائی کرتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ وہ پڑھائی کرتا ہے، اس کو جنات مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پڑھائی کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ گھر میں یا اس کے معاملات میں بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی نہیں کر پاتا۔ تو اس کا بھی ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے الگ ایک حل نکالا ہے۔ تیسری جو چیز ہے سستی کاہلی والی، تو یہ سستی کاہلی جنات، جادو جنات کی وجہ سے ہے۔ تو جو پہلا بندہ ہے وہ کیا کرے جس پر جادو کا اتنا زیادہ غلبہ ہے؟ وہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے۔ اچھا جی، رقیہ، دم، علاج، پڑھائی، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کے اثرات ظاہر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دعا کی۔ اب بظاہر جو معاملات تھے، بظاہر جو علاج کا طریقہ تھا، سید عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے کسی سے؟ اب کسی سے کس سے کروانا تھا؟ جیسے اس دور میں نجومی کرتے تھے، جیسے اس دور میں کاہن موجود تھے، جیسے اس دور میں حکیم موجود تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا اپنے اللہ سے دعا کی ہے، میرا اللہ اس کا علاج کر دے گا۔ بالکل۔ پھر اللہ نے علاج بتا دیا۔ یعنی پہلا اس معاملے میں جس پر جادو کا اتنا غلبہ ہے، وہ کچھ پڑھ نہیں سکتا، وہ بیمار، وہ دعا تو کر سکتا ہے نا، اس کے سامنے گڑ گڑا تو سکتا ہے نا، مالک مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے باری ہے، میں اس کے سامنے بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، تیرے سے بڑا تو نہیں ہے نا۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاملات حل کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنا شروع کریں، کوشش کریں۔ اچھا، اس کو اپنی زبان پر اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا۔ تیسرا کام، ذکر، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت، جتنا کچھ اٹھتا بیٹھتا کام کرتا جو ہے نا، کچھ نہ کچھ ذکر پڑھنے کی کوشش کرے۔ عام ذکر، بہت لمبی چوڑی پڑھائی نہیں، عام چھوٹا سا۔ چوتھا عمل وہ جو ہے وہ رقیہ دم سنے۔ اچھا، اس سے جو ہے نا وہ اس کا معاملہ
علاج بہتر ہونا شروع ہوگا. پھر جب بہتر ہو جائے تو پھر وہ پڑھائی زیادہ بڑھا دے. یہ کام کچھ دن کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، باوضو رہے گا، تو انشاءاللہ اس کی پڑھائی میں جو رکاوٹیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہو. اچھا، دوسرا بندہ جس پر جنات کا حملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا مشکل ہے. اس میں یہ ہے کہ مریض دور بیٹھا ہے تو اس کو ہم رقیہ دم نہیں دے سکتے. رقیہ دم سنے گا تو اس میں حاضری ہو جائے گی. رقیہ دم سنے گا تو اس میں جو ہے نا وہ جن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس مریض کا علاج کیا ہے؟ اس کا بہترین حل تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے مریض کو لے آئیں. اب ہم اگر وہ ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتا، آؤٹ آف کنٹری سے، اگر آؤٹ آف کنٹری، پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کے قریب جو ہے اس کو وہ پڑھائی پڑھ کے پانی پر دم کر کے دے. اچھا، پڑھائی پانی پر دم کر کے دے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے جسم میں وہ جو جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب شیاطین کی طاقت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اس کی ایمانی اور روحانی قوت بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے جو بندہ اس طرح کے حملے میں پھنسا ہوا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ جو ہے جنات کے اس طرح کے جب حملے میں پھنسا ہے تو وہ اس کے جو قریب ہے وہ اس کو پانی پر پڑھائی کر کے دیں. جب وہ معاملات بہتر ہو جائیں تو پھر وہ ذکر پہ لگ جائے. ذکر سے جنات کمزور ہوتے ہیں. یہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے. اس میں بتانے کا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مین جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھ نہیں سکتا، تو اب دوسری جو وجہ ہے پڑھ نہیں سکتا وہ جنات کا حملہ ہے، تو وہ یہ کام کرے. تیسری وجہ سستی کاہلی. سستی کاہلی یہ بھی جادو جنات کی وجہ سے ہوتی ہے. اب بندہ سست ہے، وہ پڑھتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ پڑھتا ہے تو بیزار ہو جاتا ہے، پڑھتا ہے تو دل نہیں کرتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تلاوت کو سننا شروع کر دے. پڑھنے کو دل نہیں نہ کرتا، سننا شروع کر دے. رقیہ دم پڑھا نہیں جاتا، سننا شروع کر دے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جب رقیہ دم سنے اور نماز پڑھے، نماز کے بعد دعا کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. یہ چھوٹے جو ذکر ہے نا، یہ جادو کی کمر توڑ دیتے ہیں. اچھا، ان کو کرنا شروع کر دے. رقیہ دم سنے، ذکر پر لگ جائے. ذکر جتنا زیادہ کرے گا، اس کی جو روحانی قوت ہے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دیں گے. وہ شر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی سستی کاہلی ختم ہو جائے گی. اس میں سستی کاہلی والے جادو میں سب سے زیادہ اہم کردار باوضو رہنا ہے. جتنا زیادہ باوضو رہیں گے نا، انشاءاللہ اتنا زیادہ یہ جادو کا اثر جلدی ختم ہوگا. اب چوتھا اور سب سے اہم ٹاپک وہ ہے ان پڑھ لوگوں کا. جی بالکل. جیسے جیسے کہ آپ کو بھی بہت ساری کال آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ہم پڑھنا نہیں جانتے، تو اب کیا کریں؟ تو ان لوگوں کا کیا حل ہے؟ ان کے لیے دیکھیں جی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں. سب سے پہلے تو وہ کوشش کریں سیکھنے کی. یہ نہیں کہ اب پڑھنا نہیں آتا تو اب کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھائی ہے. اب ایک بندہ بزرگ ہے، وہ کہتا جی میں کہاں سے سیکھوں، یا وہ سیکھ نہیں سکتا، یا سیکھوں گا ٹائم لگے گا. ابھی فی الوقت کیا کروں؟ بالکل. ابھی مجھے مسئلہ تو اب ہے نا، میں سیکھوں گا تو مجھے سال لگ جائے گا، ابھی کیا کروں؟ تو اس میں سب سے پہلے اگر کوشش کرے کہ اگر تو کوئی معالج ملتا ہے، معالج، کیونکہ معالج نے علاج جو کرنا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، اس نے پڑھائی کے ذریعے سے پڑھائی کرنی ہے مریض پر. معالج وہ ہو جو شرعی دم کرتا ہو، شرعی دم سنت کے مطابق کرتا ہو. اس سے اگر وہ کوئی قریب ہے تو اس سے رجوع کرے اور علاج کروائے. دوسرا طریقہ وہ اللہ کے سامنے دعا کرے. اس کے بعد تیسرا طریقہ، اچھا اس کو قرآن پاک نہیں آتا، بہت صورتیں نہیں آتی، ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو پڑھ سکتا ہے. یہ تو جتنا بھی ان پڑھ بندہ ہے اس کو آتا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت سے شروع کر دیں. یہ کثرت سے شروع کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی اس کو پناہ مل جائے گی. اللہ بندہ کہتا ہے نا اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، پناہ میں آتا ہوں میں تیری. تو جب اللہ کی پناہ میں آ گیا تو وہ
محفوظ ہو گیا۔ بالکل پڑھائی تھوڑی ہو یا زیادہ، جب توکل کے ساتھ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے کثرت استغفار۔ کثرت استغفار جتنا زیادہ کریں۔ سعودیہ میں ایک عالم دین ہے، وہ بتاتے میرے پاس مریض آیا، کہتے ان کو کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، کچھ جادو کا علاج کی سمجھ نہیں آتی کیسے کریں۔ کہتے میں نے کہا سارے گھر والے استغفار شروع کر دیں، اللہ نے ایک ہفتے میں جادو ختم کر دیا۔ کچھ نہیں سمجھ آ رہا، استغفار پہ لگ جاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے جب میں ساری مشکلیں ختم کر دوں گا، پریشانیاں تکلیفیں دور کر دوں گا، تو پھر کر کے دیکھو، بالکل کرو گے تو ختم ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ ہے رقیہ دم۔ وہ ایسے بندے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو نہیں پڑھ سکتا۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے وہ اپنے اوپر سے جادو کا علاج اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ختم کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم